اور یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ صرف اسی کو جوائن کر سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی بیک جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اس پارٹی کو اپلائی کیا ہے کہ جس پارٹی کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہی نہیں ہے. اب جب آپ کی پریزنس نہیں ہے تو آپ کا جو ڈکلریشن دینا ہے کہ میں اس پارٹی کو جوائن کروں گا، نہ سنی اتحاد کونسل کے ایون جو پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ کے طور پہ اسمبلی کے اندر آئے ہیں. اب ان کا بھی سٹیٹس جو ہے اگر وہ 3 دن کے اندر جو گزر گئے ہیں، اب آل دا ٹائم ان کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ کے طور پہ رہے گا اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اب اسمبلی کے اندر بھی یہ جوائن نہیں کر سکیں گے، باہر بھی جوائن نہیں کر سکیں گے جس کا پارٹی سمبولک جو ہے سمبل کے اوپر لڑکے نہیں آیا. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ دوسرا کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر یہ سیٹس جو ہیں انڈیپینڈنٹ ممبر جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ 87 کے قریب آئے ہیں، تو اگر ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ تقریباً 20 سے 25 سیٹس ایسی ہوں گی اسمبلی کے اندر کہ جو اس پرپورشن کے حساب سے ہوں گی، چونکہ ان کا حصہ بنے گا 4.35 آپ کا نیشنل اسمبلی وہ ہاؤس انکمپلیٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے. نہیں اب وہ اس کے اندر یہ ہے چونکہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا یہ ہے کہ 336 کا آپ کا ہاؤس ہے جو اس پہ ہونا چاہیے ان ساری سیٹس کو ڈال کے. اب اگر 87 کا ڈکلریشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اے پارٹی ایکسپٹ نہیں کرتا تو یہ سیٹس جو ہیں کسی اور پارٹی کو بھی نہیں جائیں گی اور یہ سیٹس جو ہیں منارٹیز کی یا جو آپ کی ویمنز جو ہیں یہ خالی رہیں گی. اب آپ کا ہاؤس جو ہے وہ 336 پہ نہیں آئے گا، وہ اب آپ کا ہاؤس جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا. لیکن پرائم منسٹر کے لیے آپ کو 169 کا ہی ووٹ لینا پڑے گا چونکہ اس کے اوپر آپ کی جو میجورٹی ہے وہ 169 کی ہے. اس پہ ایک ڈفرنٹ رائے یہ ہے کہ ہاؤس کو کمپلیٹ ہونا پڑے گا جب اس نے ملنا ہے. اس کا جس طرح 4.35 پر آ رہا ہے گفٹ تو نہیں نا دے اس کو کم کر دیں گے. آگے چلیں. یعنی سپوزٹلی 4 پہلے اگر سپوزٹلی 5 جو قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر ایک سم ہو بتا رہا ہوں کہ اگر 4.35 چلو 4.35 ایگزیکٹ بتا رہے ہیں لیکن میں خالی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 5 میں بندی تھی تو پھر 4 پر ہو جائے گا. اسی حساب سے جو ہے نا وہ میتھمیٹکس ہو جائیں گی. تو بیسکلی سیٹیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی آلریڈی ایگزسٹنگ پارٹیز کو، کیونکہ اگر انہوں نے جوائن کیا ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ قومی اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے یا ریسپیکٹو اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے پروونشل اسمبلی کے اندر، تو پھر وہ جو ریشو ہوتی ہے یعنی 5 اراکین کے اوپر 1 ریزرو سیٹ بنتی ہے وہ پھر شاید جو ہے وہ 4 پر ہو جائے گی. اچھا اس طریقے سے ہو جائے گا وہ بیسکلی اٹس مینلی میتھمیٹکس. اچھا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بیسیکلی ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ آپ کی رائے ہے. وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے تو اس کے جو حافظ صاحب بات کر رہے ہیں یس اس میں ایک قانونی نقطہ ہے، اس کے لیگل لیکنرز ہیں. آپ کا جو آرٹیکل ہے بڑا اچھا خوبصورت لکھا ہے، اس کے اندر آپ نے کنکلوڈ یہ لکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس کیونکہ کافی زیادہ اس کے اندر مسنگ لنکس ہیں. اچھا نفی صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کو یہ احمد جو ہے بلال محبوب صاحب ہے، آپ کو پتا ہے پلڈیٹ کافی زیادہ جو پاکستان کی انتخابی سیاست الیکشنز کے اوپر وہ کامنٹ کرتے رہتے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں یہ سنیے. 2019 میں جو فاٹا کے مرجر کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے، وہاں کے 3 آزاد امیدواروں نے ایک پارلیمانی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی باپ کی. اور وہ باپ نے حالانکہ اپنی کوئی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ بھی نہیں دی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ ایک پارٹی بھی بنا لے اور ان کو خواتین کی نشستوں میں سے ایک نشست بھی ان کو الوکیٹ ہو گئی تھی. نقوی صاحب ظاہر ہے یہ انتہائی سیریس قانونی معاملہ ہے اور میری بھی رائے یہی ہے. حافظ صاحب کا جو کالم ہے اور زیادہ تر جو قانونی ماہرین ہیں آئینی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ ہی جائے گا معاملہ. آج میں پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں ان کو بھی یہ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے. آپ کی رائے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کامن سینس کو، کیونکہ حافظ صاحب نے قانون پڑھا ہوا ہے تو قانون کا ایک کامن سینس کو اپیل کرنا بڑا ضروری ہے. واٹ آر یور تھاٹس؟ آپ کی رائے میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی سطح کے اوپر معاملہ طے ہو جائے گا یا پھر ایونچولی یہ سپریم کورٹ ہی جائے گا؟ دیکھیں آپ نے کامن مین اور کامن سینس کی اگر بات کی ہے، اور کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں، میں سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے اختیارات پہ بھی میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ نے بات کی کہ کامن سینس کی بات کریں، کامن مین کی بات کریں، تو ایک جماعت ہے جو آزاد امیدواروں کی صورت میں سامنے آئی، آپ کو اس کو موقع دینا چاہیے، اس کی جو ریزرو نشستیں ہیں اس کو ملنا چاہیے. یہ میں ایک کامن مین اور کامن سینس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اب اسی گفتگو میں ایک بڑی زبردست بات کی حافظ احسان صاحب نے
کہ 87 کے قریب جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. اب آپ ذرا معلوم کروائیے گا کیا گوہر خان صاحب جو چیئرمین منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے؟ وہ 3 لوگ ہیں. عمر ایوب صاحب جو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ ہوئے، وہ 3 لوگ ہیں. وہ پارٹی کا انٹرلیکشن ہے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ 3 لوگ ہم نہیں ہوئے. میں تھوڑا سا اسی طرف آ رہا ہوں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں وہ کیوں نہیں شامل ہوئے. عمر ایوب صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ شامل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے خود سربراہ ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں جیت کر آئے. تو اب یہ ایک طرح سے میں قانون کو نہیں سمجھتا، لیکن ایک طرح سے یہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ ایک مذاق ہی کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہم بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنے دیں. جو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ الیکشن کمیشن کو کرنے دیں. جو پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، دیگر اسمبلیوں کا کام ہے وہ وہاں کی اسمبلی اتھارٹیز کو کرنے دیں. جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کرنے دیں. ہم تھوڑا بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کیونکہ پاکستانی عوام کے لیے پروگرام ہے. یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا مخصوص ادارے کے لیے نہیں ہے. ہم پاکستانی عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو اٹھائے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہونا چاہیے، ان کو بیٹھنا چاہیے اور ای وی ایم کا سسٹم اب پاکستان میں متعارف ہونا چاہیے. آپ کے پاس ہر الیکشن کے بعد صرف ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جی انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی، انتخابات میں دھاندلی کرا کر نتائج تبدیل کیے گئے. آپ الیکشن 70 سے لے لیں، 77 سے لے لیں، آپ 85 کے لے لیں، آپ 88 کے لے لیں، آپ 93 کے لے لیں، 91 کے لے لیں، آپ 2002 کے لے لیں. اس کے بعد مسلسل جتنے الیکشنز ہوئے سب میں بس ایک یہی سوال اٹھایا گیا کہ دھاندلی ہوئی. اس کو کون ختم کرے گا؟ خاور گنبد صاحب جب آپ اور ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تب بھی خبر یہی چلتی تھی کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. آج آپ اور ہم ماشاءاللہ ایک ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کر عوام سے مخاطب ہیں، تب بھی یہی بات ہوتی ہے کیا ہم اس کو بدلیں گے؟ نقوی صاحب کیا ہم بدلیں گے؟ دیکھیں آپ کی یہ سجیشن ہو سکتی ہے. انڈیا کے اندر جو ای وی ایمز ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات آج کل اٹھائے جا رہے ہیں اور امریکہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی وہاں پہ یہ مسائل چلے ہوئے ہیں. انسٹیٹیوشنل اٹانومی، اس کے اوپر لمبی بحث ہو سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اس بحث کو. لیکن